عزیز طلباء، درجہ ہشتم میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں، لیکن ہمارے اسکول لطیف نیازی اسکول نے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے واٹس ایپ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو کہ خوش آئند قدم ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کی درجہ ہشتم کی کتاب کے پہلے سبق کا آج ہم مطالعہ کریں گے، جس کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر دیا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس لیے اسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 10 ہجری کا زمانہ ہے۔ نور اسلام کی کرنیں عرب کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں۔ عرب کے تمام قبائل اسلام کا قبول کر چکے ہیں۔ اگر کوئی قبیلہ مکمل طور پر مسلمان نہیں بھی ہوا تو اس میں چند افراد ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں کی مختصر آبادیاں کہیں کہیں اپنے مذہب پر قائم تھیں۔ آتش پرست کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، لیکن وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو تسلیم کرتی تھیں۔ یعنی اسلام پورے عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا، اور بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا وہ اسلامی حکومت کو تسلیم کر رہے تھے۔ اس لیے اب وہ موقع آ گیا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس کے علاوہ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب حج مکمل اسلامی طریقے سے اور اپنے صحیح وقت پر ادا ہونا تھا۔ لوگوں کو حج کے آداب اور احکام کی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج پر تشریف لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی وہ وقت آ چکا تھا کہ جب کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا اور اس کو اسلامی طریقے سے، یعنی جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا عبادت کا، وہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ ذی القعدہ 10 ہجری کے آخری ایام میں مدینہ کے لوگوں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی، اور وہ پکار یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اس پکار نے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دی۔ یعنی اعلان کرا دیا گیا مدینہ منورہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال خود حج کے لیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع عرب کے دوسرے قبائل تک بھی پہنچا دی گئی۔ یہ اعلان سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنے۔ عرب کے دوسرے قبائل سے بھی دن رات لوگ سفر حج میں شمولیت کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچنے شروع ہوئے۔ یعنی جو لوگ حج کے خواہش مند تھے، جو حج کرنا چاہتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہونے لگے اس قافلے میں۔ اس طرح انسانوں کو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ جمع غفیر کہتے ہیں ہجوم کو، رش کو، لوگوں کے اجتماع کو۔ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ چنانچہ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یعنی یہ جو قافلہ تھا 1 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ فضا میں ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ حج خالص سنت ابراہیمی کے مطابق ادا کیا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ہر مرحلے پر لوگوں کو مناسک حج کی تعلیمات دیتے ہوئے مکے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یعنی کہ جو طریقہ کار تھا حج ادا کرنے کا، جو فرائض تھے حج کے، وہ اس کی تعلیمات دے رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے۔ حج کے طریقہ جو کار ہوتا ہے اسے مناسک حج کہا کہلاتا ہے، یا فرائض میں جو چیزیں شامل ہیں۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور پھر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا جو طریقہ اختیار کیا وہ گویا حج کے قوانین بن گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک حج اسی طریقے کے مطابق ہوتا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا حج کے موقع پر، وہ حج کے قوانین اس کے مناسک میں شامل ہو گیا، اور آج تک اسی طریقے سے حج ادا کیا جا رہا ہے۔ حج کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے مقام پر ایک اہم خطبہ دیا۔ میدان عرفات، جہاں مسلمان
حج ادا کرتے ہیں، حج کے لیے کے موقع پر جاتے ہیں۔ یہ خطبہ اپنے اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اختصار کہتے ہیں مختصراً، یعنی مختصر تھا خطبہ لیکن جامع تھا، ہر چیز اس میں مکمل طور پہ بیان کر دی گئی، بتا دی گئی۔ اس میں تمام اہم مذہبی، معاشرتی اور معاشی قوانین سادہ الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ خطبہ انسانی حقوق کا منشور ہے، یعنی کہ جو انسان کے حقوق ہیں ان کو کی نمائندگی کر رہا ہے یہ خطبہ۔ ذیل میں اس خطبے کے اہم نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ حج کے لیے تمہارے درمیان نہ ہوں۔ تم میں سے ہر ایک کا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس شہر، اس مہینے اور اس جگہ کی حرمت۔ یعنی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ہر چیز دوسرے کے لیے قابل عزت ہے جیسا کہ وہ اپنے لیے سمجھتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس شخص کو لوٹا دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی، یعنی امانت دار امانت کو ایمانداری کے ساتھ لوٹائے۔ جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، یعنی دور جاہلیت میں جو سود کا نظام تھا وہ ختم کیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جس سے میں اس حکم کا آغاز کرتا ہوں وہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یعنی کہ ان کے اپنے چچا پر کا جو سود تھا وہ انہوں نے معاف کیا۔ دور جاہلیت کی قتل و خون ریزی کے تمام جھگڑے آج سے ختم کیے جاتے ہیں، یعنی دور جاہلیت میں جو قتل و خون ریزی ہوا کرتی تھی، بات بات پہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے، وہ تمام جھگڑے ختم کیے گئے۔ اور سب سے پہلا خون جسے ہم معاف کرتے ہیں وہ عمرو بن ربیعہ کا خون ہے جو حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے۔ کعبہ کی خدمت اور حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے سوا دور جاہلیت کے تمام اعزازات اور رسوم آج سے ختم کی جاتی ہیں۔ حجاج کہتے ہیں حاجی کو، تو صرف حجاج کرام کو جو پانی پلایا جاتا ہے اور جو خانہ کعبہ کی خدمت کے علاوہ جو تمام رسومات تھیں دور جاہلیت میں وہ ختم کر دی گئی۔ جو شخص کسی کو بلا ارادہ قتل کرے گا اس کو اس کا قصاص دینا ہوگا، قتل کا بدلہ قصاص کہلاتا ہے۔ تو جو شخص بلا ارادہ قتل کرتا ہے، یعنی ارادتاً قتل نہیں کیا، تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص لاٹھی یا پتھر سے بغیر ارادے کے مارا جائے تو اس کا قصاص 100 اونٹ ہوگا، یعنی اگر کسی ہتھیار کے ذریعے مارے گا بغیر ارادے کے تو اس کا بدلہ 100 اونٹوں کے برابر ہوگا۔ یہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے عرب کے دور کے مطابق۔ جو شخص اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، یعنی ایک مخصوص حد رکھ دی گئی 100 اونٹوں کی، اگر اس سے کوئی زیادہ قصاص مانگے گا تو وہ دور جاہلیت کے لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے۔ عورتوں سے کشادہ دلی سے پیش آؤ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو، یعنی کہ جو خواتین آپ کے گھر میں موجود ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں تم تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت نہیں، یعنی کسی مسلمان کو، کسی عربی مسلمان کو، کسی اجمی یعنی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، نہ ہی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں فضیلت مرتبے والا ہے۔ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تمہارے رب کے نزدیک سب سے عزت و احترام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی ملکیت و جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کرنا جائز نہیں، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر اس کی جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کو مارنے نہ لگ جانا یا دین سے گمراہ نہ ہو جانا، پھر نہیں جانا۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید اور سنت چھوڑ دی ہے، تاکہ عطا کی ہے تاکہ مسلمان گمراہی سے بچیں۔ جو لوگ اس چیز کو اپنائیں گے وہ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، اور جنہوں نے اس چیز کو چھوڑ دی وہ گمراہی اور پستی میں نکل جائیں گے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ متعین کر دیا ہے۔ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ورثاء کے علاوہ کسی اور کے حق میں ملکیت کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جو وارث کے لیے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اسلام نے خود مقرر کر دیا ہے، اور سورہ نساء میں پوری اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کس طرح ورثاء کے لیے وصیت کی گئی ہے اور وارث کے لیے کتنا حصہ متعین کیا گیا ہے۔ لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی کہ شہر مکہ کے لوگ جس طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب اس کو پاک کر دیا گیا، بتوں سے پاک کیا گیا اس شہر کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس بات ہی پر راضی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کی جائے۔ اس لیے اپنے دین کے بارے میں شیطان سے ہوشیار اور خبردار رہنا، یعنی شیطان کے بہکائی میں نہ آنا، برائی سے بچے رہنا۔ میری یہ بات جن لوگوں نے سنی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جنہوں نے نہیں سنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے 3 دفعہ پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام، تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ حج کے انہی ایام میں قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ میں ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی دین مکمل ہو گیا اور تمام نعمتیں عطا کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، یعنی تمام دین میں اسلام کو پسند کیا گیا۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جان ملے۔ یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں جو آپ کو نوٹس میں کی صورت میں دے دیے گئے ہیں، جو آپ نے اپنی کاپی کے اندر لکھنے ہیں، اور یہ آپ کا بک ورک ہے جو آپ کو نوٹس میں دیا گیا ہے، لیکن یہ آپ نے اپنے بک کے اندر کرنا ہے۔ جملے آپ لوگوں نے اپنی کاپی کے اندر بنانے ہوں گے، باقی یہ کام آپ کا بک کے اندر کیا جائے گا۔